ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، عطیان کا، ایقان کا۔ تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا تھا نام ارتداد کا اور طغیان کا۔ انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی کا، بوذر اور سلیمان کا۔ میرے محترم و معزز سامعین، 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ سوچا کہ کچھ شان صدیق کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ پھر سیرت کردار میں جو ہم آہنگی اور مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدا ہوئی، یہ شان کسی اور میں نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اسلام قبول کر لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رفاقت نصیب ہوئی کہ دنیا تو دنیا رہی، مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رفاقت نصیب فرما دی۔ وہ موت جو اپنوں کو جدا کر دیا کرتی ہے، جو آپس میں جدائی کا استعارہ سمجھی جاتی ہے، وہ موت بھی اپنے ان دو دوستوں کو جدا نہ کر سکے۔ اور آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھرے پڑے ہیں۔ قرآن سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی اثنین کا خطاب عطا فرمایا، اور یہ خطاب اس وقت ملا کہ جب دشمنان اسلام، دین کے دشمن، میرے نبی کے دشمن، انعام کی لالچ کے اندر جنگلوں بیابانوں کے اندر مارے مارے پھرتے پھرتے اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے جس غار کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نشانات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب غار کے دہانے پر پہنچے تو وہ یار کہ جس نے نبوت کی خاطر قربانی پیش کی تھی، وہ یار کہ جس نے استقامت کا پہاڑ بنتے ہوئے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس قدر بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے، جسے دشمنوں کی نظروں سے بچانا چاہا تھا،
اب جب اس نے غار کے دہانے پر دیکھا کہ وہ دشمن اب دروازے پر پہنچ چکا ہے تو اس یار کے لیے تو لمحہ فکریہ تھا، اس کے لیے تو پریشانی کا سبب تھا، اور پھر کیوں نہ ہوتا۔ اور یہ غم اپنا غم نہیں تھا، یہ غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ وہ تو حصار نبوت میں پہنچ کر اپنے آپ کو نبی کے ہاتھوں بیچ چکے تھے، وہ تو پروانوں کی طرح اپنی جانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن انہیں اصل غم تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا غم تھا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ جائے، انہیں کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچ جائے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر ان کو اس قدر مشقت کے سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قدر پہاڑ کے اوپر اپنے پاؤں میں سنگریزے برداشت کرتے ہوئے، مشقت کو برداشت کرتے ہوئے پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ ساری تکلیف، یہ ساری مشقت صحیح بھی تو اس لیے تھی کہ تاکہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب دشمنوں نے غار کے دہانے پر آپس میں باتیں شروع کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا؟ اگر گرفتار کر لیے گئے تو یہاں پر جس کو میں بچا کے آیا تھا، جس راز کو میں نے راز رکھا تھا، آج وہ راز اگر کھل گیا، جس کو چھپایا تھا وہ آج مل گیا، تو پھر صدیق کو لوگ کل کو طعنہ دیں گے کہ صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کر پائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر قرآن کی آیات اتار دی اور فرمایا، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس ساتھی سے فرمائیے جو دو میں سے دوسرا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین کیوں ہوتے ہو، رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری قربانی دیکھی ہے، تم نے اپنے جسم سے کپڑے تار کیے، تم نے اپنے جسم کے اوپر تکلیفیں اور اذیتیں سہی ہیں، تم اس قدر تکلیفوں سے آئے ہو تو خدا تمہاری تکلیف کو دیکھتا بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشقت کو ضائع نہیں فرماتے، اس کی محنت سے بڑھ کر اسے اجر عطا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا، معراج تھی، اور عظیم معراج، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، صدیق مجھے یوں لگتا ہے کہ جب نبی تمہارے گود کے اندر آرام فرما رہے ہوں گے تو نبی کا چہرہ قرآن نظر آتا ہے اور تیری آنکھیں قرآن پڑھنے والی نظر آتی ہیں۔ اور یہ ایسی عظیم عبادت تھی کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، صدیق میری ساری زندگی کی عبادت تم لے لو، وہ 3 دنوں کی عبادت مجھے عطا کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے شان رسالت کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی صاحبی کے اپنے دوست ہونے کا خطاب ملا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ابی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب لی ابی بکر مناقب کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے دائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے،
بائیں طرف عمر فاروق تھے، دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح آج اس دنیا کے اندر دائیں طرف میرے صدیق ہیں، بائیں طرف میرے عمر فاروق ہیں، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح دائیں طرف میرے صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احد، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سے ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایہم من الرجال، لوگوں میں سے مردوں میں سے کون ہے جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابوہا، عائشہ کے ابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذہ خلیلا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو میں اپنا اگر خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ سبحان اللہ، کیسا مقام پایا تھا، کیسا اعزاز پایا تھا کہ نبوت کی زبان سے انہیں اپنے دوست ہونے کا، اپنا سب سے زیادہ محبوب ہونے کا اور خلیل ہونے کا لقب عطا کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معجم الکبیر کے اندر نقل فرمایا، علی طبرانی کے اندر، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وفات پائی، حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مشابہت سیرت کے اندر، کردار کے اندر اور اخلاق کے اندر جس کو سب سے زیادہ مشابہت نبی کے ساتھ ہے ابو بکر، اللہ نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ سنن ابو داؤد کے اندر مناقب ابی بکر کے اندر حدیث نقل فرمائی ہے، فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت ہے، اس کو بھی سنن ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے، مناقب ابی بکر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ میرے ان دونوں یاروں کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنتی انسانوں میں سے جو بوڑھے سن رسیدہ افراد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انہیں سردار بنائیں گے۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میری امت کے، بلکہ ارشاد فرمائے کہ اولین والآخرین، چاہے پہلی امتوں کے وہ سن رسیدہ افراد ہوں گے یا بعد والی میرے بعد جو امت لوگ آئیں گے ان کے اندر میری امت میں جو سن رسیدہ افراد آئیں گے، فرمایا کہ گویا کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ بوڑھے ہو جائیں گے ان تمام افراد کا سردار قیامت کے دن اللہ جنت کے اندر ابو بکر اور عمر کو عطا فرمائیں گے، سرداری ان کو عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا مقام پایا تھا۔ اسی لیے ایک کتاب لکھی ہے حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ نے، نبی و صدیق کے نام سے
بڑی عجیب کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں مماثلت کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس مماثلت کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا کہ یہ مماثلت کیوں نہ ہوتی۔ حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب متفرق کے اندر ایک بات نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس مٹی سے میری تخلیق فرمائی ہے اسی مٹی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس انسان کی تخلیق جہاں سے ہوئی ہوتی ہے وہیں پر ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، وہیں پر ہی اس کو مٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت اس بات پر گواہ ہے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مفسرین نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ انسان کی تخلیق جہاں کی مٹی سے ہوئی ہوتی ہے وہ مٹی وہیں پر جا کر مل جایا کرتی ہے۔ تو یوں نظر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی کا خمیر بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا تھا اور وہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کا خمیر لیا گیا۔ اسی لیے جہاں میرے نبی آرام فرما ہے وہیں سیدنا صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے۔ تو پھر جس مٹی سے نبی کی تخلیق ہوئی ہو اسی مٹی سے صدیق کی اگر تخلیق ہوئی ہو تو پھر مماثلت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث سنیے گا، فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر جو روحیں آپس کے اندر اکٹھی تھیں، جنوں آپس میں مانوس تھیں، وہ دنیا کے اندر بھی آ کر آپس میں مانوس ہوتی ہیں، ان کا بھی آپس میں اسی طرح دنیا کا تعلق بنتا ہے جس طرح عالم ارواح کے اندر آپس میں اکٹھی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ یہ صرف رفاقت دنیا کے اندر ہی نہیں، عالم ارواح کے اندر سے ہی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ ایک خاص انس عطا فرمایا تھا۔ آپ ذرا مماثلت کو سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مماثلت کیسی تھی، فدائیت کیسی تھی، محبت کیسی تھی، سیرت اور کردار کے اعتبار سے آپس میں کتنی مماثلت رکھتے تھے۔ یہاں اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے محبت کا تعلق کا ایک واقعہ صرف عرض کروں گا۔ محدثین نے لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے دوڑتے تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اتقتلون رجلا، کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ اب یہ کئی دن بے ہوش رہے۔ بے ہوش رہنے کے بعد ماں بیچاری تیمارداری کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں۔ کئی دنوں کے بعد ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو صدیق کی زبان سے نکلا، پوچھنے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال کے اندر ہیں؟ پانی کی پیاس نہیں ہے، اپنی تکلیفوں کا احساس نہیں ہے، مار کھا کر اتنے دنوں سے پریشان ہیں، بے ہوشی کی کیفیت کے اندر گزرا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پریشانی ہے تو اس بات کی کہ میرے نبی کس حال کے اندر ہیں۔ خاندان والے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ جس کی خاطر مار کھائی تھی ہوش آیا تو اسی کا ہی نام لیا ہے۔ اٹھ کر چلے گئے، ماں سے کہا اپنے بیٹے کو تم ہی خود سنبھالو۔ ماں بھی آئی، بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، پیاس لگی ہے تمہیں کوئی پانی دیتی ہوں، تکلیف ہو رہی ہے میں تمہیں کوئی دوائی دیتی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اماں جان مجھے نہ پیاس لگی ہے، بس پیاس لگی ہے تو نبی کے چہرے کی دیدار کی پیاس لگی ہے۔
مجھے اگر کوئی غم کھا رہا ہے تو اپنے نبی کا غم کھائے جا رہا ہے، پتہ نہیں میرے نبی کس حال کے اندر ہوں گے۔ اماں بس مجھے اپنے نبی کے دروازے پر لے جائیے، میں ایک نظر اپنے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس میں جب اپنے نبی کو دیکھ لوں گا میرے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے، میری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، میرے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اماں بھی بیچاری ماں تھیں، اپنے بیٹے کو اٹھایا، دار ابی ارقم کے اندر لے گئے، اور وہاں جا کر سبحان اللہ صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر میرے نبی کا بوسہ لیا۔ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ صدیق کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ قربان جائیے کیسی شان پائی تھی، کیسی عزت پائی تھی، کیسا مقام پایا تھا، کیسا رتبہ پایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے چوما، صحابہ نے صدیق اکبر کو چوما، اور فرمایا کہ صدیق تیری شان کے اوپر قربان جائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے غم کی وجہ سے فکر مند تھے کہ صدیق کیسی حالت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مقام تھا اللہ رب العزت نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شام کی ہجرت کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی کہ صدیق جاؤ۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو راستے میں ابن دغنہ ایک مشرک تھا یا شاید یہودی تھا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صدیق کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے، مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں ہجرت کر کے شام کے علاقے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ابن داغنہ نے کہا کہ نہیں، آپ جیسے شخص اگر یہاں سے چلا جائے تو یہ تو قوم ہلاک ہو جائے گی، آپ کے اندر بہت ساری صفات ہیں، آپ واپس نہ جائیں، میں اپنی ضمانت کے اوپر تمہیں مکہ کے اندر لے کر جاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے گئے۔ مشرکین مکہ کے سامنے ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی صفات بیان فرمائی ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کی کیفیت کے اندر گھر تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے سردار کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے اوپر کوئی چادر اڑھاؤ، کوئی رضائی اڑھاؤ، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کوئی پریشانی سی محسوس ہو رہی ہے۔ چادر ڈالی گئی، پوچھا سردار بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ فرمایا اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سر کے تاج، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کے اندر بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت بیان فرمائی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ صفات بیان فرمائی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ غور کیجئے گا، یہی بعین ہی صفات ابن دغنہ جو کافر ہے وقت کا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی بھی یہی صفات مشرکین کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صدیق کا ہاتھ پکڑا، مکہ کے اندر لے گئے، او لوگو تم صدیق جیسی شخصیت کو باہر نکالنا چاہتے ہو، اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کے اندر تو یہ صفت ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ مماثلت دیکھیے، وہی خاص صفات جو سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمائی تھی، ابن دغنہ کی زبان سے سیدنا صدیق کے لیے بھی وہی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سیرت و کردار کے اندر اس قدر اہم آہنگی ہے۔ اور پھر دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ میں بہت سارے لوگ آتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، آخر میں جا کر صلح ہو گئی۔ اب جب صلح ہوئی، کیونکہ یہ دب کر صلح ہوئی تھی، شرائط ایسی تھی جو انتہائی سخت اور کڑی شرائط تھیں، اس کے اندر یوں لگتا تھا جیسے اسلام نے دب کر صلح کی ہو، لیکن کیا کریے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر آئے، یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میں ہاں بے شک ہم اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ عمر
فیصلہ ایسے ہی ہے، اب اس کے بارے میں اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہی الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہاں تو بات چلنے والی نہیں ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، صدیق سے بھی یہی پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے غلبے کا وعدہ نہیں فرمایا؟ جی بالکل وعدہ فرمایا ہے، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ تو فرمایا کہ بس جو نبی نے فرما دیا وہی صدیق نے بھی کہہ دیا، وہی الفاظ کہہ دیے۔ اب دیکھیے صدیق وہاں نہیں ہیں، دور موجود ہیں، لیکن ہم آہنگی اس قدر ہے جو الفاظ میرے نبی کے تھے وہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے، اس قدر مماثلت تھی۔ اور پھر صرف بعض چیزیں ایسی بھی تھیں جن کے اندر انسان کا طبعی اختیار نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اندر بھی مماثلت عطا فرمائی تھی۔ مثلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمر مبارک 63 سال پائی ہے، اور جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اسی دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربل کے میدان کے اندر مظلوماً شہید کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے سیدنا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مکہ کی دھرتی کے اندر کئی دن سولی پر لٹکا کر ان کو بھی ظلماً شہید کر دیا گیا ہے۔ مماثلت کے اندر آپ دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت تو کب پہلے بھی ارادہ تھا، صحابہ نے اور انہیں بھی ہجرت کی ہے، صحابہ کے میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا انتخاب فرمایا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور شکل و صورت کے اندر ایسی مشابہت پیدا ہو چکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مدینۃ المنورہ سے باہر آ کر لوگ انتظار فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اب جب دیکھا کہ دو شخص آ رہے ہیں، اب پہچانتے نہیں ہیں کہ ان میں سے نبی کون ہے، ان میں سے صدیق کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اللہ رب العزت نے مماثلت ہی ایسے عطا فرما دی، لوگ آ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کر رہے ہیں، آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی خاموش رہے، میرے نبی تھکے ہوئے ہیں، میرے نبی کو آرام کی ضرورت ہے۔ اب جب لوگ آ کر مصافحہ کرتے جا رہے ہیں، بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، سورج کی کرنیں پھوٹی، اب پتہ چلا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ صدیق نے چادر اٹھائی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ فرمایا۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی اور صدیق کے اندر فرق یہاں پہ واضح ہوا، وگرنہ شکل اور صورت کے اعتبار سے کوئی پہچان نہیں ہو رہی تھی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی ان میں سے کون ہے اور صدیق کون ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے ان کے درمیان مماثلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق کی مثال دو چراغوں جیسی ہے۔ فرمایا کہ جیسے دیا ہوتا ہے نا، دیے کے اندر تیل بھی ہے، دیے کے اندر بتی بھی ہے، فرمایا کہ وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ البتہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جل رہا ہے نبوت کے ساتھ اور وہ پورے چہار دانگ عالم کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ صدیق اکبر کے اندر بھی تیل بھی موجود ہے، بتی بھی موجود ہے، البتہ وہ نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر نہیں ہے۔ فرق صرف یہاں آ کر ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے جو صفات اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی وہ صفات اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پیدا فرمائی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب آ کر صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ عمر کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے رحمت کی بارش برس رہی ہے، آپ کے جسم کے اوپر پڑ رہی ہے، آپ کے جسم سے صدیق کے اوپر پڑ رہی ہے، اور صدیق کے جسم سے کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے، عمر بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ تعبیر بتلا دیجئے۔ فرمایا کہ جو تو نے باران رحمت دیکھی ہے وہ باران نبوت ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں اور فیض نازل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں اور میرے ذریعے صدیق کو عطا فرماتے ہیں، اس کی کچھ چھینٹیں اللہ تمہیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
بڑا مقام دیا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تکس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ ایسے مماثلت پیدا ہو چکی تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صدیق کو صرف دنیا کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نہیں عطا فرمائی، بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر کی بھی رفاقت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا فرمائیں گے۔ ایک آخری بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ حضرت خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہر نبی جب آتا ہے تو اس کے لیے ایک مبشر ہوتا ہے، اور آنے والا جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلے کے لیے مصدق ہوتا ہے، اور آنے والے نبی کے لیے مبشر ہوتا ہے۔ مثلا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے والے نبیوں کی تصدیق کی، اس اعتبار سے مصدق ہیں، اور آنے والے نبی جو ان کے بعد نبی آئے ان کی بشارت دے کر گئے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے والے پہلے نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے، مصدق ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نامی احمد ہوگا، جو اس شان والا ہوگا۔ تو آنے والے نبی کے لیے وہ مبشر ہوتے ہیں، گزرے نبی کے لیے وہ مصدق ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشر تو سیدنا صدیق اکبر ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے والے نبیوں کی تصدیق بھی فرما دی۔ اب میرے نبی کا مصدق کون ہے؟ اس کی بھی کون تصدیق کرے گا؟ اس کی کون تصدیق کرے گا؟ میرے نبی کے واقعی یہ میرا نبی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو معتبر شخصیت ہونی چاہیے، کوئی ایسی شان والی شخصیت ہونی چاہیے نا جو اس نبی کی تصدیق کرنے والا ہو، جو یہ بتلائے کہ واقعی یہ سچا نبی ہے، بغیر کسی دلیل کو دیکھ کر، بغیر کسی معجزے کو دیکھ کر، بغیر کسی کرامت کو دیکھ کر وہ نبی کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس لیے نبی پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ کسی اور چیز کرامت کو دیکھ کر نہیں کرتا ہے، وہ کسی معجزے کو دیکھ کر نہیں کرتا ہے، وہ رب کا فرمان ہوتا ہے، اور رب کے فرمان کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کے سب برحق نبی ہیں، انہوں نے معجزہ نہیں دیکھا ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی ہوتی ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ میرے نبی کے اوپر ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ اب نبوت آ نہیں سکتی، تو تصدیق کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا فرمایا ہے۔ پہلے مصدق ہوا کرتے تھے، اللہ نے اس امت کے اندر صدیق کو پیدا فرمایا ہے، جو سب سے زیادہ کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے، معجم الکبیر للطبرانی کے اندر، معجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آنے لگے، اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا میرے رسول پریشان کیوں ہوتا ہے، ابو بکر ہے نا تیری تصدیق کرنے والا۔ اسی لیے تو ابو جہل بدبخت سیدنا صدیق اکبر کے پاس سب سے پہلے آیا ہے، اور آ کے کہتا ہے، ابو بکر آج ایک تیرے دوست نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے آسمان پہ بھی گیا ہوں، جنت کی بھی سیر کی ہے، میں نے جہنم کی بھی سیر کی ہے، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، عرش معلیٰ کے اوپر پہ پہنچا ہوں۔ اچھا اتنی بڑی بات کی ہے تو انہیں کس سے سنی ہے؟ کہا تمہارے ہی دوست سے۔ ابو جہل کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا آج شاید صدیق بھی منکر ہو جائے، پر میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میں بغیر کہے ہی ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان سے ہی صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔